أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ بنی اسرائیل کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس دوسرے رکوع کی ان 10 آیتوں میں جن کا سلسلہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر آیت نمبر 21 پر ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں جو احکام آ رہے ہیں ان کے لیے ایک تمہید قائم فرمائی اور انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کا تذکرہ فرمایا، جس کو عام طور پر اسلامی اصطلاح میں سنت اللہ کہتے ہیں۔ وہ سنت اللہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقہ کار کا جس کو ہم سنت اللہ سے موسوم کرتے ہیں یہاں پہ جو تذکرہ فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے 2 واقعات کا تذکرہ فرمایا، جن دونوں واقعات کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کے صحیفوں میں اور ان کے درمیان جو اللہ کے رسول اور نبی برپا ہوئے ان کی زبانوں سے پہلے ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالائے طاق رکھا
تو ہم تم کو سزا دیں گے۔ سزا کی نوعیت کیا ہوگی اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، سزا کی شکل یہ ہوگی کہ ہم طاقتور قسم کے بندوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، وہ بندے جو تم کو تہس نہس کر دیں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے بنی اسرائیل بہت بگڑے اور ان کے اندر شرک کے جراثیم رونما ہو گئے۔ انہوں نے شریعت اسلامی کو، نبیوں کی شریعت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بگاڑ ڈالنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کلدان سے ایک ظالم بادشاہ کو، بختنصر کو مسلط فرمایا، جس نے ایسا حملہ کیا کہ فلسطین اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کو تباہ و تاراج کر دیا۔ مسجد اقصی کے صحن میں جو آج سنہری گنبد بنی ہوئی ہے، جس کو ولید ابن عبد الملک نے بنایا ہے، اموی بادشاہ نے بنایا، وہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کی تھی، اور وہ عبادت گاہ تھی بنی اسرائیل کی۔ اسی عبادت گاہ کو سب سے پہلے بختنصر نے ڈیمالش کیا، منہدم کیا۔ پھر دھیرے دھیرے بنی اسرائیل جو بکھر چکے تھے، ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے، دھیرے دھیرے پھر سدھرنے لگے، اقتدار انہوں نے حاصل کیا، اصلاح کی۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بالخصوص حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کی بڑی محنتیں ہوئی اور بنی اسرائیل پھر متحد ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ صراط مستقیم سے ہٹنے لگے، پھر دھیرے دھیرے بگڑنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور اسی کے معان بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اتنا زبردست بگاڑ تھا کہ نبیوں کو یہ جینے نہیں دیتے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ان پر دوبارہ حملہ ہوا۔ یہ رومن امپائر کا تھا، ٹائٹس نے حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ عالم یہ ہوا کہ لاکھوں آدمی قتل کر ڈالے گئے، ہزاروں آدمی غلام بنائے گئے، اور وہ ہزاروں آدمی جن کی تعداد 70-75 ہزار آتی ہے جو غلام بنائے گئے، تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہ درندوں سے لڑائے جاتے اور لوگ ان کا تماشا دیکھتے اور لطف لیتے، اور اس طرح بنی اسرائیل بری طرح تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تاریخ میں آئندہ بھی ایسی حرکتیں تم کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی فیصلہ لے کر، ایسی ہی سزا لے کر آئیں گے، لیکن اگر توبہ کرو گے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تو پروردگار تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، رحم بھی فرمائے گا، کرم بھی فرمائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کریں، مانیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید کے زیر سایہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھام لے۔ یہ وہ کلام ہے جس کو اختیار کر لینے والے اور جس کو تھام لینے والے، جس کے حامل، ان کے لیے یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں کہ ان کے لیے بڑا عظیم الشان اجر ہے، اور جو اس کلام سے منہ موڑ لیں گے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سزا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جب قوموں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا سے دوچار کیا،
اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی قوم کا انتخاب ہوتا ہے، کسی ملت کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین کا فریضہ، اپنے دین کی دعوت، اقامت دین اور دین کی خدمت اور شہادت کا منصب ان کو عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں اس کے نمائندے بن کر زندگی بسر کریں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تم کو ہم نے برپا ہی اس لیے کیا، لوگوں کی جانب ہم نے بھیجا اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دو، نیکیوں کی تلقین کرو، گناہوں سے روکو۔ تو جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بڑی ذلت سے دوچار کرتا ہے، بڑی نکبت سے دوچار کرتا ہے، بڑی مصیبتیں اس قوم پر آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور انسان اپنی نادانی سے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان شر، برائی اور ناپسندیدہ چیز کی دعا کبھی کبھی ایسے کرتا ہے جیسے خیر کی دعا کر رہا ہو، بھلائی کی دعا کر رہا ہو۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ بسا اوقات انسان ہلاکت کی دعا کرتا ہے، تباہی کی دعا کرتا ہے، بربادی کی دعا کرتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں بددعا کہتے ہیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنی سواری کے سلسلے میں، اپنے سامان کے سلسلے میں، کبھی کبھی خود اپنے سلسلے میں۔ یہ بھی منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا، سختی سے روکا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ سواری کو بددعا دینا، اپنے ساز و سامان کو، اپنی آل اولاد کو بددعا دینا یہ پسندیدہ کام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے تو بعد میں تم خود پریشان ہو جاؤ گے، واویلا مچاؤ گے۔ تو عام طور پر نادانی سے بس اوقات بعض انسان کیا کرتے ہیں، مثلا بچے شرارت کیے تو ان کے بارے میں بددعا کریں گے، مر جا تو، ہلاک ہو جا تو، برباد ہو جا وغیرہ وغیرہ۔ خود پریشانیوں میں پھنس گئے تو کاش میں مر جاتا، تباہ ہو گیا ہوتا، برباد ہو گیا ہوتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو شریعت اسلامی میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً روکا ہے کہ اس طرح کی اپنے آپ کو بددعا نہ دو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی وجہ سے ایسی مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے کہ تم کہنا ہی چاہتے ہو تو اتنا تم کہہ سکتے ہو، یہ تم کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ جب تک میری زندگی خیر ہے مجھے آپ زندہ رکھیں، جب میری زندگی خیر پر نہ رہ جائے تو اے اللہ پھر آپ مجھے اٹھا لے۔ اتنا کہہ سکتے ہو، اس کے آگے تم نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی۔ یہاں پر ایک مفہوم تو مفسرین نے یہی بیان فرمایا، لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ آگے کی سیاق سے، آگے کی آیتوں سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہے، سوٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو جو مخاطبین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دے رہے تھے، اور انبیاء اور رسول جن کو دعوت دے رہے تھے، تو وہ اکثر و بیشتر ضد میں آ کر، مخالفت میں اس قدر گمراہ ہو کر آگے بڑھ کر یہ کہہ پڑتے تھے، اور ان کے جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا۔ کیا کہہ پڑتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ضد میں چیلنج کرتے ہوئے کہ اگر آپ کی دعوت حق ہے اور آپ کی بات سچ ہے تو ٹھیک ہے، عذاب لے آئیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں عذاب کیا چیز ہے، ذرا ہم بھی ملاحظہ کریں، دیکھیں جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کی بات کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں حرم کے دروازے سے ملتزم سے چمٹ کے کہا کہ ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء،
اے اللہ اگر محمد سچ کہہ رہے ہیں یہی حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر کی بارش فرما دے. اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کی بارش کر دے. لہذا ہوئی پتھروں کی بارش. جب غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی اور 70 سورما ان کے مارے گئے تو ریگستان میں گڑھا کھودنے کے بعد اوپر پتھر اور ڈھیلے ڈال کے ان کی قبر کو بند کر دیا گیا. تو ان کی بددعاؤں کے حق میں پوری ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے تم کبھی کبھی بری مصیبت کو دعوت دے دیتے ہو, برے انجام کو بلاتے ہو, پکارتے ہو اور اس کی دعا کرتے ہو. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان شر کی, برائی کی, مصیبت کی دعا کرتا ہے اس طرح دعاءَهُ بِالْخَيْرِ جیسے کہ خیر کی دعا کر رہا ہو, اچھائی کی دعا کر رہا ہو, کامیابی کی دعا کر رہا ہو, لیکن وہ سوچتا نہیں کہ میں جس چیز کی دعا کر رہا ہوں اس کا انجام کتنا برا ہے, کتنا بھیانک ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان عجلت پسند ہے, جلدی مچاتا ہے, ہر کام میں جلدی چاہتا ہے, جلدی نتیجہ برآمد ہو جائے, صبر نہیں کر پاتا. اگر وہ صبر کرے تو دیکھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے, ان کی دعوت غالب آ رہی ہے, پھر وہ ان کا ساتھ دے سکے, لیکن جلدی مچا کر جلدی فیصلہ اپنے آنکھوں کے سامنے لانا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, حالانکہ یہ انسان کی جلد بازی ہے, عجلت پسندی ہے, ورنہ وہ بجائے اس کے کہ ناحق اپنے آپ کو تباہی کی دعوت دے, اپنے آپ کے لیے بدوا دے, اگر اس کائنات پر غور کرے تو بے شمار نشانیاں ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بجائے عذاب کو دعوت دی جائے اور بجائے اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کیا جائے, اور اس کے بجائے کہ رسولوں کو اور نبیوں کو چیلنج کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب دے کر آپ آ جائے تو ہم سمجھے آپ کو, بجائے اس کا انسان اگر غور کرے, اپنے اطراف و اکناف میں غور کرے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرے, تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے دین تک, اس کی شریعت تک, اس کے نظام کے حق ہونے تک پہنچ سکتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ, انہی نشانیوں میں ایک نشانی یعنی دو نشانیاں ایسی ہیں جس کا بیک وقت اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. دو نشانیاں ایسی ہیں جس سے انسان ہزاروں مرتبہ گزرتا ہے, جس کا انسان ہزاروں مرتبہ سامنا کرتا ہے اپنی زندگی میں, لیکن اس پر غور نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ, ہم نے رات کو بھی اور ہم نے دن کو بھی, دن دونوں کو نشانیاں بنا دی. نشانی ہے یہ, اس پر غور کر سکتا ہے. آیتون کا مفہوم یہاں وہ ایک معجزہ ہے, ایک نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک دلیل ہے. اور کیسی دلیل ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ, ہم دھیرے دھیرے رات کی نشانی کو میٹتے جاتے ہیں. مہا مانے اصلاً ہوتے ہیں میٹنا. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ, آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے رات ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور مٹتی چلی جاتی ہے. ایسی اندھیری اور تاریک رات جس میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا ہے, اور جس میں عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے, مخلوق پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اندھیرا کیسا چھٹے گا. لیکن دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے روشنی ہونے لگتی ہے اور رات مٹنے لگتی ہے, رات ختم ہونے لگتی ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ, اور پھر دن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مبصرتاً, نمایاں ہو جاتی ہے. اس طور پر مبصرتاً کہ وہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ ہر چیز ہم دیکھ سکیں. دکھانے والی نشانی, بصارت دینے والی نشانی. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو. دن ہو گیا, روشنی ہو گئی, لہذا ساری مخلوق, نہ صرف انسان بلکہ جنگل میں جانور اور درخت سے پرندے, سب کوئی بیدار ہو گئے اور اپنی اپنی روزی روٹی کے لیے اڑنے لگے, بھاگنے لگے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل کو تلاش کر سکو. تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رات و دن کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا اس پر غور کرو. اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ایسا نظام رکھتا کہ دن ہی دن ہوتا اور رات کا مسئلہ نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یہ جو دنیا گول پھر رہی ہے, اس کے پھرنے کو روک دیا جائے تو جہاں دن ہے وہاں دن ہو جائے, جہاں رات ہے وہاں رات رہ جائے,
وہاں دن اور رات کا سوال ہی ختم ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھرایا ہے اس گلوب کو، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں آپ دن کو بھی دیکھتے ہیں، رات کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر دیکھو کہ وہ رات کو طویل کر دے اور دن رات کے بعد برآمد نہ کرے، کون ہے؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ سے ہٹ کے کون سا پروردگار ہے جو رات کو ختم کر کے دن کو برآمد کرے؟ کون سی تمہاری فیکٹری کمپنی اور کون سی تمہاری سائنس ہے جو دنیا کو دوڑا سکے؟ لازمی بات ہے سب کے سب ناکام ہو جائیں گے اور پھر انسان بڑی پریشانی سے دوچار ہو جائے گا. یہ پروردگار کا فضل ہے کہ وہ رات کو ختم کرتا ہے، دن کو نمایاں کرتا ہے. دن ختم ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رات کا سب سے بڑا فائدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سکون. انسان سکون حاصل کرتا ہے. تاریکی کی وجہ سے ساری مخلوق اپنے اپنے آشیانوں میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی اور ماحول سازگار ہو گیا، انسان بھی لیٹ گیا، آرام کر لیا، اور جو 17 گھنٹے 18 گھنٹے کی تھکن تھی وہ ساری تھکن سے جو چور چور ہوا جا رہا تھا، صبح اٹھا تو معلوم ہوا تر و تازہ، نئی زندگی کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، بالکل فریش. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان احسان ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو محروم کر دے، دن ہی دن ہو جائے، رات ہی رات ہو جائے، تب اس کو پتا چلے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارشاد فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اور دوسری بات یہ کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روشن بنایا، رات کو تو تاریک مظلمتاً تاریک ہے، اور اس کی تاریکی کا فائدہ یہ کہ ساری مخلوق سونے پہ مجبور، انسان کو بھی اطمینان ہو گیا، سب سونے چلے گئے اپنے اپنے آشیانوں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، جانور اپنے اپنے جگہوں پر، لہذا انسان بھی اطمینان کے ساتھ سو گیا کہ اب مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. کچھ ہی جرم پسند لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر یہ چاہتے ہیں کہ جرائم کے اڈوں کو آباد رکھے، باقی ساری مخلوق آرام کرنا چاہتی ہے. رات گزرنے کے بعد دن ہوا اور ایسی روشنی ہو گئی، ایسی روشنی ہو گئی، ہر چیز نظر آنے لگی، لہذا انسان کھیت پہنچ گیا، انسان دکان پہنچ گیا، انسان دفتر پہنچ گیا، اور کمانے کے اسباب، رزق حاصل کرنے کے اسباب پیدا کرنے لگا. تو یہ دن اور رات کا جو اللہ تعالیٰ نے اختلاف اللیل والنہار جس کو ارشاد فرمایا، رات اور دن کے آنے جانے کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام اختیار کیا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانی ہے. اور یہ نشانی یہ بولتی ہے، یہ بتاتی ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب تمہاری سہولت کو پسند کرتا ہے، تمہاری راحت کو پسند کرتا ہے، تمہارے آرام کو پسند کرتا ہے. نمبر 2 اس کا فائدہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اسی کی وجہ سے تو تم حساب کتاب سمجھ سکتے ہو، دنوں کو ہفتوں میں اور ہفتوں کو مہینوں میں اور مہینوں کو سالوں میں اور سالوں کو صدیوں میں جو تم تبدیل کرتے ہو، یہ دن اور رات کی وجہ سے. اگر دن اور رات نہ ہوتے، روشن ہی روشن ہوتا، دن ہی دن ہوتا، تو لازمی بات ہے آپ کیسے کاؤنٹ کرتے، آپ کیسے سمجھتے کہ ایک ہفتہ ہو گیا، آپ کیسے سمجھتے 30 دن ہو گئے، ایک مہینہ ہو گیا، آپ کیسے سمجھتے کہ یہ 1 سال کی مدت گزر چکی ہے. تو یہ حساب کتاب، تقویم اور جنتری جو کیلنڈر ہمارے وجود میں آئے، یہ اگرچہ کہ ہے ضمنی، لیکن بہرحال یہ بھی وجود میں نہ آتے. یہ دن اور رات کی وجہ سے ہمارے لیے شمار کرنا. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، سالوں کے عدد کو اور حساب کتاب کو سمجھنا تمہارے لیے آسان ہو گیا، ممکن ہو گیا. وَلِتَعْلَمُوا اب تک کہ تم جان لو سالوں کے عدد کو اور حساب کتاب کو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، انسان کی ہدایت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا. ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ انسان اپنی ہدایت کے سلسلے میں اب کسی صحیفے کا محتاج نہیں، قرآن مجید کے بعد اب وہ کسی اور کتاب کا محتاج نہیں، یہاں تک کہ پچھلی کتابوں کا بھی وہ ضرورت مند نہیں رہ گیا. اتنا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، وہ ہفتوں میں تبدیل ہوتی ہے، اور ہفتے مہینوں میں
اور مہینے سال میں، اور پھر سال گزرتے گزرتے تمہاری عمر تمام ہوتی ہے، اور جب ایک انسان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مرحلہ موت کا، اور موت کے بعد حشر کا، اور پھر قیامت کا، یہ کیسے اس کے سامنے آئے گا، اس کا اشارہ فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی قسمت کو ہم نے اس کی گردن سے وابستہ کر دیا، الزمناہ لازم کر دیا، لازم کر دیا یعنی ہم نے چمٹا دیا کس چیز کو، طائرہ، طائر اصلاً پرندے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الفیل سماعت فرمائی ہوگی، آپ پڑھتے رہتے ہیں، طیرن ابابیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہ طائر اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں، پرندے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر طائرہ کے معنی قسمت سے کیے گئے ہیں، جس کو ہم اردو میں نصیب بھی کہتے ہیں، فلاں کے نصیب اچھے ہیں، فلاں کے نصیب بگڑے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قسمت اور نصیب کا مفہوم طائر نے کیسے لے لیا؟ دراصل عربوں میں ایک برا رواج تھا، پسندیدہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ عربوں میں رواج تھا یہ کہا جائے تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ آج کل بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہرگز نہیں۔ ایک برا رواج تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتناع عائد کیا، وہ یہ کہ پرندوں سے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے، پرندوں سے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے، اور اس کی ایک ابتدائی شکل یہ تھی کہ وہ پرندے کو اڑاتے، وہ اگر لیفٹ کو اڑ رہا ہے تو کچھ سمجھتے، رائٹ کو اڑ رہا ہے تو کچھ سمجھتے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازاری قسم کے لوگ طوطوں کو لے کے بیٹھتے ہیں اور طوطے کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد بندی کرتے ہوئے، پابندی عائد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پرندوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، شگون معلوم کرنا یہ جائز نہیں کا، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فال نکالنے والوں کے پاس جو جاتا ہے وہ ابو القاسم کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، فقد عصا ابو القاسم، آپ نے ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ فال نکالنا اور یہ حالات معلوم کرنا یہ سب اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں، یہ شرکیہ قسم کے خرافات ہیں۔ عربوں میں چونکہ پرندوں سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا تھا، اسی لیے دھیرے دھیرے ان کے لٹریچر میں، ان کی زبان میں، ان کی گفتگو میں پرندے ہی کو قسمت کے لیے تعبیر کیا جانے لگا۔ تیرا پرندہ کیسا ہے، اچھا ہے، تیرا پرندہ کیسا ہے، برا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مگر مثال دینے سے پہلے پوری وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ کہ ستاروں کا قسمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نعوذ باللہ، بکواس ہے، بکواس ہے۔ اور سائنٹسٹ تو جانتے ہیں ستارے کیا ہیں، بے جان اجسام ہیں، جیسے دنیا ہے، چاند ہے، اسی طرح ستارے ہیں۔ وہ ستارے کسی بھی انسان کی قسمت پہ کیا اثر کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں ہندوستان میں بھی جوتش گیان ہے، اور ہندوستان والے تو بہت بلیو کرتے ہیں، اور ہندوستانیوں کے ساتھ رہتے رہتے، ہندوستانی تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے اندر ایک بری تعبیر آ گئی، ایک غلط جملہ آ گیا۔ کیا ہم کیا کہتے ہیں؟ بیچارے نے کوشش کی لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس موقع سے کیا کہتے ہیں؟ بیچارے نے بڑی کوشش کی لیکن اس کے ستارے گردش میں تھے، نعوذ باللہ۔ ستارے کسی کے گردش میں نہیں ہوتے، ستارے گردش میں ہیں، وہ اپنی گردش میں اپنے آربٹ پہ دوڑ رہے ہیں، وہ مجبور ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ لہذا کسی کا کوئی ایسا ستارہ نہیں ہوتا جس سے کہ اس کی قسمت وابستہ ہو۔ یہ بالکل جاہلی، یعنی ایسا جس میں کسی قسم کے کوئی سائنس کی تصدیق نہیں، نظریات ہے۔ آج موجودہ دنیا ثابت کر رہی ہے ستارے کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جوتوش گیان والے زائچہ کھینچ کے بتاتے ہیں آج تمہارا ستارہ اقبال پر ہے، جبکہ وہ ستارہ 1,00,000 سال پہلے اقبال پر تھا، اب تو زوال پر ہے۔ وہ 1,00,000 سال پہلے وہ تھا جہاں آج ان کو نظر آ رہا ہے۔ ہم کو جو ستارہ آج نظر آتا ہے، بسا اوقات وہ 1 ہفتہ پہلے تھا، بسا اوقات وہ 1 مہینہ پہلے تھا، بسا اوقات وہ 1 سال، بسا اوقات 1 صدی، بسا اوقات 1,000 سال پہلے، بسا اوقات 1,00,000 سال پہلے۔ وہ تو اس کی روشنی آتے آتے 1 سال لگے، اب ہم کو نظر آ رہا ہے، وہ تو اب کہیں اور جا چکا ہے،
ہو سکتا ہے وہ تباہ ہو گیا ہو, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہو, ٹکرا گیا ہو, ختم ہو گیا ہو. یہ ساری چیزیں سائنس کہتی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن غلطی سے ہم لوگ کہتے ہیں, اردو میں محاورے بن گئے کہ ان کے ستارے گردش میں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب ستارے گردش میں ہے, کیا مفہوم؟ قسمت ان کی خراب ہے. نعوذ باللہ, یہی مفہوم اردو میں لیا جاتا ہے جو غلط ہے. ایسے ہی عرب کہتے تھے کہ ان کا پرندہ پریشان ہے, ان کا پرندہ وہ سعادت میں ہے, ان کا پرندہ نحوست میں ہے. تو پرندہ بمعنی قسمت وہ استعمال کرنے لگے تھے. تو قسمت کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بطور طنز استعمال فرمایا, اور طنز اس طور پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بدشگونی لیتے اور کہتے کہ یہ طائرکم, یہ ان کی بدشگونی ہے, ان کی قسمت ہے, ان کی جیسے قحط پڑ رہی, بارش نہیں ہو رہی, اس سال دیکھو اب تک بارش نہیں ہوئی, مانسون نہیں آیا, یہ ان کی بدشگونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ خود تمہاری بدشگونی ہے, تمہاری قسمت ہے, تمہارا پرندہ برا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہر ایک کی قسمت اس کی گردن میں لگی ہوئی. ارشاد فرمایا ہر ایک کی قسمت اس کے ساتھ وابستہ ہے, ہر ایک کا پرندہ اس کے ساتھ وابستہ ہے, یعنی ہر ایک کا نصیب اس کے ساتھ وابستہ ہے, اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. لہذا انسان اپنے نصیب کے مطابق جی رہا ہے. جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی اتنی عمر اس کو اس دنیا میں گزارنی ہے. اب اس کے بعد سے ہوتا کیا ہے کہ اس زندگی میں وہ کچھ خیر کے اعمال کرتا ہے, کچھ شر کے اعمال کرتا ہے, جو سب کچھ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور ریکارڈ ہونے کے بعد یہ ریکارڈ ملے گا, یہ پورا کا پورا رجسٹر ملے گا, یہ پورا تومار ملے گا نام اعمال کی شکل میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب, ایک رجسٹر, ایک نام اعمال لکھی ہوئی تحریر شدہ چیز عنایت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اور یلقاہ منشورا, وہ انسان کے سامنے کھلا ہوا پائے گا. انسان کھلا ہوا نام اعمال پائے گا, ایسا کھلا ہوا کہ کہا جائے گا اقرا کتابک, پڑھ لو تم اپنے نام اعمال کو, اپنی کتاب کو, اپنے رجسٹر کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, سب سے پہلے تم خود اپنا حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہو. اپنا ریکارڈ دیکھ لو, چیک کر لو کیا کیا تم نے کیا. ساری نیکیاں اس میں لکھی ہوئی ہوں گی, ساری برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی. ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر شر کیا ہوگا تو ریکارڈ میں محفوظ, ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو ریکارڈ میں محفوظ. اور ارشاد فرمایا کہ انسان اس کو دیکھنے کے بعد بے اختیار کہہ پڑے گا مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور وہ کیسا ریکارڈ ہے, کیسا رجسٹر ہے کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز محفوظ ہے, لکھی ہوئی ہے. کوئی چیز نہ بھول چوک ہوئی, نہ غفلت ہوئی, نہ غائب ہوئی. لہذا فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تم خود اپنا حساب کتاب لینے کے لیے آج کافی ہو. سب سے پہلے انسان حساب کتاب لے لے گا, ایک نظر ڈالے گا, سرسری نظر ڈالنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کیا حشر ہونے والا ہے. لہذا جن کا اندیشہ یہ ہوگا کہ وہ پھنسیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, اور جن کو یہ خوشی ہوگی, امکان ہوگا کہ ان کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا, وہ خوشی سے شادماں چہرے چمک رہے ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, یہ عمر بھی تمہاری لپیٹی جانے والی ہے, عمر ختم ہوگی, نام اعمال تمہارے سپرد کیا جائے گا, اور اس کو تم خود دیکھ لو گے, اور تم خود اس کو پڑھ لو گے, اور تم خود اپنا حساب کتاب لے لو گے. لہذا آج بجائے اس کے کہ برائیوں کی تمنا کی جائے, عذاب کی دعوت دی جائے, نبیوں اور رسولوں کو چیلنج کیا جائے, ہدایت قبول کرو, راہ راست پر آ جاؤ. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت قبول کرے گا تو اس کی ہدایت کا فیصلہ خود اس کو ہوگا. راہ راست پر جو آ جائے گا تو اس کو خود اس کا فائدہ ہوگا, دوسروں کو تھوڑی فائدہ ہوگا. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تو ذرہ برابر فائدہ نہیں, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا سب کے سب گمراہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں, سب کے سب ہدایت پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ نہیں. تمہاری ضرورت ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, اور جو گمراہی مول لے رہا ہے, گمراہ ہو رہا ہے, تو اس کا وبال بھی اپنے ہی لیے ہے.
فإنما يدل عليها, अपने ही वबाल के लिए वो गुमराह हो रहा है. अलैहा का मफहूम बता रहा है कि अपने नुकसान के लिए, अपनी तबाही के लिए, अपने आप पर मुसीबत लाने के लिए वो गुमराह हो रहा है. वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं होगा. हर एक को अपना अपना बोझ उठाना होगा. गुमराह होने वाला अगर ये समझ रहा है कि मैं गुमराह हो रहा हूँ और दूसरा मेरा बोझ उठा लेगा, साथ देगा, लाजमी बात है वो गलत फहमी में है. उसको उसका अपना बोझ उठाना होगा, कोई उसका साथ देने वाला नहीं. ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आम तौर पर मुशरिकीन मक्का को और मुशरिकीन मक्का की जरासीम कभी कभी सारी इंसानियत में सरायत कर जाते हैं. आम इंसानों को भी गलत फहमी होती है कि हमारा बोझ दूसरे भी उठा लेंगे. कैसे उठा लेंगे, कैसे गलत फहमी होती है. यहूदी कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए सारे बनी इसराइल के बोझ को उठाएंगे, उनकी सिफारिश करेंगे, उनको बचाएंगे. और ईसाई दुनिया क्या कहती है? ईसाई दुनिया ये कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो अल्लाह ताला के मज़हर थे, अल्लाह ताला के बेटे थे, और सूली पे चढ़ के सारी इंसानियत का बोझ उन्होंने उठा लिया. सारे लोगों के, गुनाहगारों और सारे पाप करने वाले पापियों के पाप के वो जिम्मेदार हो गए, और जानियों के जिना और चोरों की चोरी और डाकुओं की डकैती, सबका बोझ नऊज़ु बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खून पर. और बाकी सब पाक हो गए, साफ हो गए, बैप्टिज्म कर लिया, गुनाहों से आजाद हो गए. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये गलतफहमी है, इसको निकाल के फेंक दो. वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा. और मक्का मुकर्रमा के माहौल में इस आयत की मानवियत और भी ज्यादा नुमाया हो गई थी, जबकि बाज बड़े बूढ़े अपने नौजवानों से कह रहे थे कि देखो तुम मोहम्मद की बात न मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे क़यामत के दिन, हम तुम्हारा साथ दे देंगे. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये आपको गलतफहमी है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा. हर एक को अपना अपना बोझ उठाना है और अपने अपने किए की सजा भुगतनी है. और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम किसी भी मासूम को सजा नहीं देते, हम सजा उसी को देते हैं जिस पर हुज्जत पूरी हो जाती है. वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअसा रसूला, जब तक कि हम रसूल को नहीं भेज देते हैं किसी पे हम अजाब भी सादिर नहीं करते, किसी को हम अजाब भी नहीं देते. और रसूल आ जाते हैं, हुज्जत पूरी करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से अजाब आता है. और वो भी कैसे अजाब आता है कि अल्लाह ताला के अंबिया और रसूल दावत देते और उस पर मेहनत करते, और उस पर मेहनत इखलास के साथ, खुलूस के साथ, और उस पर मेहनत शदीद करते. और पूरी मेहनत हो जाने के बाद से वो इंसानों से ये कह दे कि देखो अब अगर इनकार करोगे तो फिर मुसीबत में फंस जाओगे, मुश्किल में फंस जाओगे, अजाब आएगा. उस पर कौम उनको सताती और उनको वतन से, मुल्क से जिलावतन कर देती, हिजरत हो जाती. और अंबिया और रसूलों की हिजरत के बाद फिर अल्लाह ताला का अजाब आया करता. लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तक हम हुज्जत पूरी नहीं कर देते तो याद रखो अजाब नहीं आता है. लिहाजा अब मक्के मुकर्रमा के लोगों को वक्त करीब आ रहा है, और इस सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि हिजरत होने वाली है, वक्त आने वाला है कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो जाएंगे. और उस मौके पे अल्लाह ताला ने एक दुआ भी अपने रसूल के जरिए से करवा दी कि ऐ अल्लाह अखरिजनी मुखरज सिद्क़ व अदखिलनी मुदखल सिद्क़, अब यहाँ से अच्छे तरह से आप मुझे निकाल कर ले जाइए और किसी अच्छे ठिकाने पे आप मुझे पहुंचा दीजिए. अंदाजा हो रहा है हालात, जैसे मानसून आता है पता चलता है बारिश होने वाली है, ऐसे ही हालात बता रहे हैं कि हिजरत होने वाली है. अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अब हिजरत करीब है, हुज्जत पूरी होने वाली है, लिहाजा अकल के नाखून हो वरना सजा और अजाब के शिकार हो जाओगे. वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा, और खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वाले, मुखालिफत करने वाले वो सरदारान कुरैश जिनको गुरूर था कि तिजारत उनके हाथ में है, और जिनको इस बात का गुरूर था कि पूरी की पूरी कौम की मईशत हमारे हाथ में है, हमारे तिजारती काफिले हैं जो मुल्क शाम जाते हैं, हमारे तिजारती काफिले हैं जो मुल्क यमन जाते हैं, हम है दुनिया से सामान खरीद के लाते हैं. मक्के की मंडियों में
ओकाज में, जुल्म जिन्ना में और दूसरी मंडियों में हमारा सामान बिकता है और हमारी हुकूमत चलती है। लिहाजा उनको इस बात का गुरूर था और वो समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कुछ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो कुछ निहत्ते मजबूर गरीब किस्म के मुसलमान हैं और कुछ नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि याद रखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका अंजाम क्या होने वाला है, जरा कान खोलकर सुनो। इज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन, जब हम इरादा फरमा लेते हैं, जब हम इरादा कर लेते हैं अन नुहलिका क़रयतन के किसी बस्ती को हलाक कर दें, खत्म कर दें, तबाह कर दें, अमरना मुतरफिहा, तो उसके खुशहाल लोगों को, खाते पीते लोगों को हम छूट देते हैं। किस बात की? फफसकू फीहा, कि अल्लाह के दीन से वो खुरूज कर जाए, अल्लाह के दीन से निकल जाए, फासिक हो जाए, फाजिर हो जाए, गुनाहगार हो जाए, हक की मुखालिफत करें, ये हम छूट देते हैं। और जब हम ये छूट देते हैं, ये मौका हम उनको इनायत करते हैं और उनकी रस्सी को ढील देते हैं, तो फिर उसके बाद से वो इतराते हैं, फिस्क व फुजूर करते हैं, बस्तियों में गंदगियों को बजा लाते हैं और नबियों के निजाम की मुखालिफत करते हैं और अपनी दौलत बेहयाइयों पे खर्च करते हैं और अपनी दौलत हक की दुश्मनी पे खर्च करते हैं और अपने माल को नबियों और रसूलों के खिलाफ लगाते हैं, जिसका दूसरी जगह तस्करा करते हुए इरशाद फरमाया ताकि उनके लिए वो हसरत बन जाए, उनके लिए वो खुद भी एक अजाब बन जाए। जब वो इस रविश पर चलते हैं तो फिर क्या होता है? फहक्का अलैहिल कौल, तो फैसला उन पर साबित आ जाता है। अब वो अल्लाह के अजाब के फैसले के मुस्तहिक हो जाते हैं। फदम्मरनाहा तदमीरा, फिर हम उसके बाद उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, खत्म कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। ये तारीख है जो बताती है कि अल्लाह ताला का ये निजाम, ये अल्लाह ताला की सुन्नत, ये सुन्नतुल्लाह, ये उसका तरीक़े का ज़माने कदीम से राइज है कि जब लोग इतरा गए और अपने पैसों पर मचल गए, बेकाबू हो गए, तो फिर उसके बाद से अल्लाह ताला का फैसला आया। आप तारीख उठाकर देखे कि कलदानी सल्तनत का क्या हुआ, नमरूद ने कैसे बगावत की और फिर उसके बाद से आप देखें शद्दाद ने कैसे जन्नत आबाद की थी, कैसे वो हलाक हुआ, और कलदानियों ने बाबुल में कैसे जन्नत बनाई थी हैंगिंग गार्डन के नाम से, जो कदीम 7 अजूबों में से एक अजूबा था। अपनी मलिका को खुश करने के लिए ये जंगल से पकड़ कर लाया था, वो जंगल पसंद करती थी, उसके लिए उसने कैसे बागात बनाए थे और फिर उसके बाद से वो कैसे हलाक हुआ, कैसे बर्बाद हुआ। फिरौन जो अपनी ताकत पर बड़ा नाजा था, और जीजा में जिसने अहराम तामीर किए, उनकी पूरी नस्ल ने ऐसे बड़े बड़े अहराम जिनको देखकर अकल हैरान रह जाती है, उनको कैसे अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया, कैसे अल्लाह ताला ने उनको खत्म कर दिया। ये आप तारीख उठाकर देखें कि लोग जब अपनी दौलत पर, अपने इक़्तिदार पर, अपनी तिजारत पर, अपनी हुकूमत पर इतरा जाते हैं और उसके बाद अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और इन कीमती चीजों को अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए खर्च करने लगते हैं, लगा देते हैं, तो फिर फदम्मरनाहा तदमीरा, हम उनको बर्बाद कर कर छोड़ते हैं। दमरा के माने होते हैं तहस नहस कर देना, खत्म कर देना, बाकी न रखना। इरशाद फरमाया फदम्मरनाहा तदमीरा वकमा अहलकना मिनल कुरून मिन बादी नूह। तारीख उठाकर देखो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कितनी नस्लों को बर्बाद किया गया, कितनी नस्लें तबाह हुई, अल्लाह ताला के अजाब की शिकार होती चली गई। फिर भी इंसान नसीहत नहीं लेता, फिर भी इंसान उस पुरानी रविश पर चलता है और अल्लाह के नबियों और रसूलों की बात नहीं मानता। वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और परवरदिगार अपने बंदों की गुनाहों, अपने बंदों की गलतियों से वाकियत के सिलसिले में उसका इल्म काफी है। वो खबीरन बसीरा, खबर भी रखने वाला, इत्तिला रखने वाला, और वो इल्म रखने वाला, निगाह रखने वाला, देखने वाला है। परवरदिगार को सिफारिश की जरूरत नहीं है। हालात बहुत बिगड़ गए, काबू में नहीं है, लिहाजा नीचे से सिफारिश जा रही है ऊपर तक, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हालात बेकाबू हो चुके, हम सिफारिश करते हैं कि सदर राज नाफिज कर दीजिए। नौजुबिल्लाह, ये सब की जरूरत अल्लाह ताला के पास नहीं है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला खुद रास्त मुशाहिदा फरमाता है, वो आलिमुल गैबी व शहादा है,
وہ خبیر و بصیر ہے، دیکھنے والا، اطلاع رکھنے والا ہے، لہذا اپنے بندوں کی سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ان سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خود وہ فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ لہذا جب بندے بے قابو ہوتے ہیں، بغاوت پر آتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ شروع سے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، بنی اسرائیل کو سزا ملی، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس روش پر چلو گے، وہ حرکت کرو گے تو وہی سزا ہم تمہارے لیے بھی لے کر آئیں گے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو چاہتا ہے کہ اس کو نقد مل جائے، جلدی مل جائے، جو ملنا ہے وہ فوراً مل جائے، عجلنا له فیہا، تو ہم دنیا ہی میں اس کے لیے اجرت کر دیتے ہیں، جلد دے دیتے ہیں، لیکن کیا ما نشاء، وہ جو ہم چاہیں، لمن نرید، اور وہ ہم جس کے لیے چاہیں۔ یہ نہیں انکنڈیشنل، صرف اور صرف بندہ کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندے کی کوشش اسی بندے کے لیے کامیاب ہوگی جس بندے کے لیے کامیاب ہونے کا ہم نے ارادہ کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اتنی ہی کامیاب ہوگی جتنے کا ہم نے ارادہ کیا۔ اب ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، دنیا سب کچھ دنیا میں چاہتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں چاہتا۔ بندہ چاہتا ہے کہ نقد مل جائے، العاجلۃ، سامنے والی چیز مل جائے۔ عاجل کہتے ہیں، عجلہ، عجلت، سب جلدی کو کہتے ہیں۔ تو جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا میں ملنے والا اجر، دنیا میں برآمد ہونے والا نتیجہ، آخرت کے سلسلے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے اب مرنے کے بعد مٹی کے نیچے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے، بات کی چیزیں، فی الحال تو یہاں رشوت سے کام چلنے والا ہے، رشوت لے لو، فی الحال تو یہاں سود سے بلڈنگ بننے والی ہے، سود حاصل کر لو، فی الحال تو یہاں نشے سے طبیعت مچلنے والی ہے، نشہ کر لو۔ لہذا جو چیزیں سامنے ہیں وہ نقد چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جو چیزیں پردے غیب میں ہیں، جس کے لیے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے، ان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں ساری چیزیں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم دے سکتے ہیں، اجلنا لہو، ہم اس کے لیے دیں گے، لیکن دونوں شرطوں کے ساتھ، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے دیں گے۔ اگر وہ صاحب کا ٹارگٹ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے کوشش کر رہا ہے، ٹارگٹ یہ ہے پوری دنیا پہ حکومت کرے، تو ضروری نہیں ان کو یہ حکومت مل جائے، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اتنا ہی دے جتنا کہ مقدر ان کے لیے کیا گیا ہے، اور حکومت ملے نہ ملے یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اور لمن نرید، جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا انہی کو دے گا، بعض ناکام رہیں گے، بعض کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا ہے، دنیا میں ایک شخص نے یہ سوچا کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے، اس کے لیے اس نے صلاحیتیں لگا دی، اس کے لیے اس نے محنت کی، اس کے لیے اس نے بھاگو دوڑ کی، پوری کوشش کی، اور اس کے بعد سے جب ساری کوشش کے بعد اس کو اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی، اور اتنی مقدر فرمائی کہ پی ایم تک ہی وہ جا سکتا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ یاد رکھو دنیا میں تمہاری کوششیں برابر ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ثم جعلنا لہ جہنم، نام اعمال کے مطابق حشر ہوگا، جہنم اس کے لیے مقدر ہوگی اگر وہ انکار کر رہا ہے، کفر پر ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور بغاوت پر چل رہا ہے، تو پھر وہ جہنم کے نظر ہوگا، جہنم میں اس کو جھونکا جائے گا، یصلاھا مذموما مدحورا، بڑی ذلتوں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، یصلاھا، وہ داخل ہو کر رہے گا، مذموما، بڑی ذلتوں کے ساتھ، مذمت ہوگی اس پر لعنت و ملامت ہوگی، اور مدحورا، بڑی ذلت کے ساتھ، بڑی ناکامی کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ ایک فیلڈ ہے، ایک میدان ہے، اس میں انسان مختلف قسم کی جدوجہد کر رہا ہے، اور اس میں بہت سارے انسان بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ بنا کر کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو ان کا ٹارگٹ مل جائے یہ طے نہیں، نمبر ایک، بعضوں کو مل سکتا ہے، نمبر دو، پورا ٹارگٹ مل جائے یہ طے نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا ملے گا، نمبر تین، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا پورا ٹارگٹ دے دیا، وہ جو بننا چاہ رہا تھا بن گیا، وہ چاہ رہا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا، وہ بن گیا،
वो चाह रहा था हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया, अल्लाह की वसीयत से बना। लेकिन एक बात याद रखो, ये दुनिया की आर्जी जिंदगी ये खत्म होकर रहेगी, और उसके बाद अगर वो अल्लाह का नाफरमान है तो जहन्नम में झोंका जाएगा, उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। यहाँ की ये आर्जी कोशिश, यहाँ की आर्जी कामयाबी, यहाँ का ये आर्जी टारगेट, ये सब कुछ आर्जी है, और न खत्म होने वाला अंजाम तो वो आखिरत का है। वमन अरादल आखिरता, अब आया मसला आखिरत का। जो आखिरत का तालिब बना, वो सआलहा सअयहा, और उसने वैसी कोशिश की जैसे कोशिश करनी चाहिए। जब आखिरत आर्जी नहीं है, लाजवाल है, जब आखिरत कीमती है, तो लाज़मी बात है कोशिश भी लाजवाल होनी चाहिए, कोशिश भी कीमती होनी चाहिए। जैसी चीज होती है वैसी कीमत होती है। अब अगर आपको 50 गज का प्लॉट सलम एरिया में खरीद चाहते हैं, वैसे ही हल्की फुल्की कीमत में मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं 5000 गज का प्लॉट जोबली हिल्स के पीक एरिया में, तो ऐसी कीमत का आपको इंतजाम करना पड़ेगा। ये तो आपका ज़ौक है, और ज़ौक के मुताबिक आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर कोई चाह रहा है कि आखिरत का तालिब बने, तो आखिरत की नेमतें लाजवाल है, और इतनी खूबसूरत और इतनी उम्दा और ऐसी आला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि न तुम्हारी आंखों ने उस चीज को देखा, और न तुम्हारे कानों ने सुना, और न तुम्हारे दिमाग में, दिल में उसका तसव्वुर आ सकता है, इतनी बेहतरीन नेमतें वहां की। जिसका तस्करा करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदो तुम आखिरत की नेमतों को समझ नहीं सकते। तुमसे कहा जाएगा तुमको आखिरत में दूध मिलेगा, तो तुम समझते हो तुम्हारा जैसा दूध दुनिया का कि 2-4-8 घंटे रख दो, गर्मी में फट जाएगा। और मैं नहीं, देखो वहां जो दूध होगा ना, वो उसके अंदर फटने की खामी नहीं होगी, फटने की खामी और फटने का ऐब नहीं होगा। दुनिया में तुमसे कहा जाए कि तुमको शहद मिलेगा, तो तुम समझोगे शहद जो मक्खियों से हासिल किया जाता है, जिसमें कभी मक्खी के पर भी होते हैं, मक्खी के पैर भी होते हैं। कहा नहीं, असलिन मुसफ़्फ़ा, आखिरत का तो बहुत साफ सुथरा शहद होगा, तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तो तुमको समझाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमसे कहा जाएगा शराबन तहुरा, पीने के लिए मशरूब, कैफ आवर मशरूब दिया जाएगा, तो तुम समझते हो वो नशा आवर चीज जिसको पीने के बाद मुंह से बदबू निकलती है, सर घूमता है, कभी कभी पीने वाला नाली में सर दे के सो जाता है। कहा नहीं, इस गलतफहमी को निकाल दो। इरशाद फरमाया आखिरत में जो तुमको पीने के लिए मशरूब दिया जाएगा, उससे न तुमको चक्कर आएगी, उससे न बदबू आएगी, बस एक लुत्फ होगा, एक सुरूर होगा, एक कैफ होगा। ये अल्फाज दुनिया के हैं जो तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो उतू बिही मुतशाबिहा, लेकिन ये मिलती जुलती चीजें तुमको दी तो जाएंगी, आखिरत की बिल्कुल अजीब व गरीब होगी, बड़ी कीमती होंगी, बड़ी प्यारी होंगी, और उनको बरतने के बाद, उनको इस्तेमाल करने के बाद ही इंसान समझ सकता है। लिहाजा कहीं कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में मिलने वाली नेमतों का तज़किरा किया, तो हमारे गलत फहमी के हमारे पास साथी ये समझते हैं कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसी चीजें हो सकती हैं। लिहाजा हदीस के इस सिलसिले में नौजुबिल्लाह शुबा करने लगते हैं। लेकिन उनको अंदाजा होना चाहिए कि ये हमारी दुनिया ये मजबूरियों की दुनिया है, हमारी दुनिया ये महदूद दुनिया है, हमारी दुनिया ये टाइम और प्लेस से मशरूत और मुक़य्यद दुनिया है। आखिरत की दुनिया कुछ और है, आखिरत की दुनिया कुछ और है, और उसको समझना हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिसालों से समझाया गया, मिसालों से समझाया गया, वरना तो वहाँ की हकीकत ही कुछ और है। कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत की मिट्टी को उठा लो तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं होगी, मुश्क होगी, मुश्क होगी। लाजमी बात है, हम कैसे समझ सकते हैं कि वहाँ एक ऐसी मिट्टी होगी जो बहुत ही कीमती, बड़ी खुशबू वाली, बड़ी दबीज, नर्म, बड़ी उम्दा, आला। लिहाजा उसको समझाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि दुनिया में सबसे इस तरह की कीमती चीज, अच्छी चीज मुश्क है, मुश्क का तज़किरा फरमा, वरना आखिरत की मिट्टी तो मुश्क से कहीं उम्दा, कहीं आला, कहीं प्यारी, कहीं अच्छी होगी। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों का तज़किरा फरमाया, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा फरमाया, और उन नेमतों में मसलन
یہ تذکرہ کیا گیا جس کو کبھی کبھی لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں شراب تو جنت میں ملنے والی ہے، لہذا دنیا میں کیوں حرام ہے، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ مومنوں کے لیے دنیا میں حرام کر دی گئی، آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دی گئی ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، کانا مزاجھا کافورا عینا زنجبیلا، کہ کافور جیسی اس میں خوشبو ہوگی، زنجبیل اور ادرک کی مہر لگی ہوگی، وہ کیسا مشروب، کیسا پیارا مشروب ہوگا، اس کا ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ انتہائی اعلیٰ نفیس خوشبو کا حامل ایک ایسا مشروب ہوگا جو جنت کے سب سے نچلے طبقے کے ہوں گے، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں تھرڈ کلاس کے ہوں گے، تو وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، اور اگر درجہ اس سے کچھ بلند ہوگا تو ساقی ہوں گے جو پلا رہے ہوں گے، اور اگر جنت الفردوس کے مکین ہوں گے تو وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، اس پاک شراب کو خود پروردگار پلا رہا ہوگا۔ مقام مقام کے اعتبار سے انجام ہو رہا ہوگا۔ اس دنیا میں ان حقیقتوں کو تمثیل کے الفاظ میں سمجھایا گیا، مثال کے الفاظ میں سمجھایا گیا۔ جیسے مثلا آپ چھوٹے بچے کو مثال دے کر بیان کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو آپ نے مثال دے کر بیان کیا کہ ایسے سمجھ لو، تم جیسے یوں سمجھ لو، تمہارے پاس جو چیز ہے اس سے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ لازمی بات ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ نابینا اس کا عالم یہ ہوا، بیچارہ اپنے دوست کے گھر گیا، انہوں نے کہا کہ نابینا صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کھیر کھائیں گے؟ تو کہا زندگی میں کھیر وہ بیچارہ نہیں کھایا تھا، تو انہوں نے کہا کھیر کیسے ہوتی ہو؟ تو مجھے پتا نہیں۔ تو کہا کھیر نہیں جانتے آپ؟ سفید کھانے کی چیز۔ کہا سفید کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کبھی کلر دیکھا نہیں، تو بیچارے نے کہا سفید کیا ہوتی؟ کہا سفید نہیں معلوم آپ کو، وائٹ، سفید رنگ۔ کہا نہیں میں پتا نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ بگلا دیکھا، بگلا سفید ہوتا ہے، دیکھیے۔ تو کہا بگلا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بگلا کیا چیز ہوتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں۔ بگلا نہیں معلوم آپ کو، ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ پہ ٹٹولیے آپ دیکھیے۔ تو انہوں نے ہاتھ پہ ٹٹولا، ٹٹولنے کے بعد کہا یہ کھیر تو بڑی ٹیڑھی ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس کے آپ اس پر آپ حسرت کیجئے اور اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی نعمت عنایت فرمائی۔ اس کو نہیں معلوم سفید کیا ہے، اس کو نہیں معلوم بگلا کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کالی چیز کیا ہے، اس کو نہیں معلوم یہ سبزہ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم دن کا نور کیا ہے، رات کی تاریکی کیا ہے، اس کی دنیا دوسری ہے۔ آپ کے الفاظ میں استعمال کرتا ہے سن کے، وہ بھی کہتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، وہ بھی کہتا ہے صبح ہو گئی، لیکن اس کو نہیں معلوم صبح کس کو کہتے ہیں، وہ نعمت اس کو نہیں ملی ہوئی ہے، لہذا اس کے لیے تشبیہات اور تشبیہات سے وہ گفتگو کرتا ہے، اس میں کتنی اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ آخرت کے سلسلے میں تقریباً معاملہ یہی ہے، ہم کو نہیں معلوم وہاں پہ کیا ہے وہ خبر، وہ نشاور چیز، کیفاور چیز جو ہماری خدمت میں پیش کی جائے گی، جنتیوں کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو آخرت کا جو طالب بنتا ہے تو بڑی قیمتی چیز کے تم طالب بنے تو سالہا سایہا، پھر ویسی محنت کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ حیرت ہے، جنت کے طالب ہے فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں، جنت کے طالب ہے تو رات کے 2 بجے سے اٹھو، تیاری کرو۔ کیوں؟ کسان کو دیکھو کہ 6 مہینے کے بعد فصل کا طالب ہے اور سردی میں ٹھٹرتا ہوا رات کے 2 بجے اٹھ کے دوڑتا ہوا کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو پانی دینے میں، فجر کے وقت پانی دینے میں تاخیر ہو جائے اور میرا کھیت وہ سڑ جائے اور پھل صحیح نہ آئے، تو اس کو ملنے والی چیز کی اہمیت معلوم ہے، لہذا اس اہمیت کی وجہ سے وہ دوڑ رہا ہے، اور ہم کو ملنے والی چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اسی لیے زبانی طور پر تو دعوے دار طالب ہے، لیکن سالہا سایہا اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی کہ اس کما حقہ محنت کرنا، اور جو آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے ویسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، جد و جہد۔ نمبر 2 وہ مؤمن، ایمان بھی ہو، بغیر ایمان کے کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر۔ اگر ایمان ہے تو ایمان کے بعد آخرت ملنے والی ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ محنتوں کو جو قبول کرے گا اس کے لیے جو تعبیر اختیار فرمائے وہ بڑی حسین،
کیا ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان سب کی کوششیں برابر ہوگی، ان سب کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا، ان سب کی کوششوں پر ان کی محنتوں پر شکر گزاری ہوگی، یعنی انجام بڑا اچھا ہوگا، بڑا پیارا انجام ہوگا، اور ان کے ہاتھ میں وہ ساری نعمتیں آئیں گی جن کی توقع وہ تمنا کر رہے ہیں۔ لہذا دنیا کے طالب بنو گے تو دنیا کے طالب بننے کے بعد یاد رکھو دو اندیشے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے عنایت فرمائے، جتنا نہ چاہے عنایت نہ فرمائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس کو چاہے عنایت فرمائے، جس کو چاہے عنایت نہ فرمائے۔ لہذا دنیا تو دو اندیشوں کے ساتھ ملے گی، پوری ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی، اور مجھے ملے بھی کہ نہیں ملے، کوئی ضروری نہیں ہر آدمی وزیر اعظم بن جائے، خواہش تو ہر ایک کی ہے، لیکن بنتا ہے ایک آنکھی، تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کو ہر ایک خواہش پوری خواہش ہونے والی نہیں اس کی۔ اور لیکن آخرت کے سلسلے میں اگر اس مجلس کا ہر شخص یہ کوشش کرے، یہ تمنا کرے اور پھر کمر باندھ لے، ہمت کرے اور ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مقام ملے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اس میں لمیٹیشن نہیں ہے ایک آدمی کو ملے گی جنت الفردوس باقی سب کو نہیں ملے گی، ایسا نہیں، سب کو مل سکتی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہی مانگنی ہے تو جنت فردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجے کے طالب بنو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے اہتمام کرو۔ کلن نمد ہؤلاء ہؤلاء، ہم سب کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، آپ کے پروردگار کے عطیے کی شکل میں، عطیے کے ایک حصے کی شکل میں ان کو بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، غیر مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، مسلم کو بھی ملتا ہے۔ ہؤلاء مومن کے لیے، دوسرا ہؤلاء کافر کے لیے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، پروردگار کے عطیے میں سے، اس کی بخشش میں سے ان کو بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، بعض کو کم دیتے ہیں، بعض کو زیادہ دیتے ہیں۔ اس دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ بعض کو کم دیتے ہیں، بعض کو زیادہ دیتے ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے برابر دیتے ہیں، اس کی کوششوں کے اور اس کی محنتوں کے نتیجے کے برابر دیتے ہیں، اس میں پھر کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام نہیں اپنایا، اس کا یہ طریقہ کار نہیں کہ بعضوں کو کم دیا جائے، بعضوں کو زیادہ دے دیا جائے، نہیں، جو جیسی کوشش کیا انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْدُورًا، دیکھو اللہ کی بخشش کم نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، جتنا چاہے وہ عطا کرے گا۔ لہذا دنیا کو مطمع نظر نہ بناؤ، تو دنیا ہی کو تم اپنی ساری کوششوں کا وہ محور نہ بناؤ، بلکہ آخرت کو بناؤ۔ تو لازمی بات ہے آخرت کو محور بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا جس کو جتنی چاہے عنایت فرماتا ہے، آخرت کی کوشش کرنے والے کو بھی تھوڑی بہت دنیا دے دیتا ہے، دنیا کی کوشش کرنے والے کو بھی دنیا دے دیتا ہے۔ جو دنیا کی کوشش میں لگا رہے گا اس کو آخرت نہیں ملے گی، جو آخرت کی کوشش میں لگا رہے گا اس کو ضرورت بھر دنیا ضرور ملے گی۔ اور یہ آپ کا نظام ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کا رائج سسٹم ہے، رائج الوقت سسٹم ہے۔ آپ کپڑے خریدنے جائیے، کپڑے خریدنے کے بعد آپ 10,000 12,000 کی شاپنگ کیجئے تو انشاءاللہ دکان والے صاحب آپ کو بہترین بیگ دیں گے جس بیگ کی قیمت 70-80 روپے ہے۔ لیکن آپ پولیتھین کی دکان پر جائیے اور 2 روپے کی پولیتھین خریدنے کے بعد کہیے اس میں 1 میٹر کپڑا دو، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا مقام وہ مینٹل ہاسپٹل ہے، دکان نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو قیمتی چیز کا طالب ملتا ہے، جو قیمتی چیز کا طالب بنتا ہے، اس کو سستی چیز خود بخود ملتی ہے، جو سستی چیز کا طالب بنتا ہے اس کو قیمتی چیز کبھی نہیں ملتی۔ لہذا جو آخرت کا طالب بنے گا دنیا اس کو آٹومیٹیکلی ملے گی، لیکن جو دنیا کا طالب بن جائے گا ساری کوششیں دنیا تک محدود، اس کو آخرت اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں۔ صاف ارشاد فرمائے انشاءاللہ اسی صورت میں اور کھل کے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ اور ایک آسان مثال کہ آپ گوشت والے کی دکان پر جائیے، اس سے کہیے 1 پاؤ ہڈی دے دو،
वो हड्डी दे देगा 10-12 रुपए की। उसके बाद कहिए इसमें थोड़ा सा गोश्त भी डाल दो, वो कहेगा चलते बनिए आप। और अगर आप उससे कहें 1 किलो गोश्त दे दो, गोश्त देगा। उसके बाद कहिए हड्डी डालो तो कहेगा 2-4-8 अच्छी हड्डियां मुंतखब करके मौलवी साहब नली भी दूं क्या पूछ के आपसे वो हड्डियां डालेगा। डालेगा नहीं डालेगा? कीमती चीज के तालिब बनिए, सस्ती चीज ऑटोमेटिकली मिलेगी। सस्ती चीज के तालिब न बने, कीमती चीज हरगिज नहीं मिलेगी। आखिरत के लिए कोशिश कीजिए। परवरदिगार दुनिया इतनी देगा आप संभाल नहीं सकेंगे। उसने नबियों को दिया, उसने सहाबा को दिया। आलम ये हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि आप बीमार हो चुके हैं, वफात का वक्त करीब है, मुझे आपकी बेटियों पर अंदेशा है कि आपकी बेटियां व आपकी वफात के बाद ऐसा ना हो कि हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाए। बड़ी तंगी से आप 2-4 हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बेटियों का इलाज मैंने कर दिया है। कहा क्या इलाज किया? कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना था कि जो रात की इब्तिदा में सूरतुल वाक़िया पढ़ता है, फक्र फाका कभी उसको छू के नहीं जाता। सारी बेटियों को 6 बेटियां हैं, सबको मैंने सूरतुल वाक़िया याद दिला दी। सब मगरिब होते ही सूरतुल वाक़िया पढ़ती हैं, फक्र फाका इनको हाथ भी नहीं लगाएगा, छू के नहीं जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ ही दिनों में वफात हो गई। ईंटों की शक्ल में सोना उन लड़कियों को तोहफे में मिला। ईंटों की शक्ल में, तोले की शक्ल में नहीं। आज जैसे तोले में आप खरीदते हैं, ईंटों की शक्ल में सोना। ऐसी जबरदस्त एक जंग में माले गनीमत हाथ आया कि वो उस माले गनीमत में उनका जो हिस्सा बना, तो एक लड़की को मालूम 5-5, 6-6 ईंटें सोने की मिल रही है। तो अल्लाह ताला दुनिया इतनी इनायत फरमा देता है, इतनी इनायत फरमा देता है, जब बंदा आखिरत के लिए अपनी सारी कोशिशों को आखिरत महवर बनाता है तो फिर दुनिया तो खुद ब खुद देता है। इरशाद फरमाया कि देखो उन्जुर कैफ़ फद्दलना बादहुम अला बाद, ये अल्लाह ताला का निजाम है कि बाज़ों को बाज़ों पर ज्यादा दिया गया है, बाज़ों को अमीर रखा, बाज़ों को गरीब रखा। लेकिन याद रखो इस दुनिया की इस तरतीब पर न मर जाओ, इस पे परेशान ना हो जाओ। ये तो दुनिया बरतने वाली, खत्म होने वाली है। असल चीज याद रखो, वलल आखिरतु अकबरु दरजात, आखिरत के दर्जात बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और आखिरत के दर्जों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सैकड़ों दर्जे हैं। और कहा कि ऐसे दर्जे हैं कि बाद इतने बुलंद दर्जात पर होंगे, इतने बुलंद दर्जात पर होंगे जैसे आज तुम सितारों को निगाहें उठा के देखते हो, वैसे ही बाद जन्नतियों को तुम निगाहें उठा के देखोगे। इतने बुलंद दर्जात पर वो फायज होंगे। लिहाजा इरशाद फरमाया वलल आखिरतु अकबरु दर्जात, आखिरत के दर्जे असल हैं, बहुत बुलंद हैं, बहुत बड़े हैं। वो अकबरु तफदीला, वहां की फजीलत बड़ी फजीलत है, अहम है। दुनिया की फजीलत अहम नहीं है। दुनिया की फजीलत आरजी खत्म हो जाने वाली, और दुनिया की फजीलत मुख्तलिफ मुसीबतों की शिकार हो जाने वाली। आखिरत की फजीलत हमेशा बाकी रहने वाली, हमेशा तुम्हारे पास रहने वाली। लिहाजा उसको मसमे नजर बनाकर कोशिश करो। क्या कोशिश करना है? कोशिश ये करना है कि तारीख दुनिया हो जाना है, दुकान पर ताला लगा देना है, बाल बच्चों से रुखसत ले लेना है, और सारी दुनिया की कोशिशों को छोड़कर बालाए ताक रखकर जंगल में किसी दरख्त से लटक जाना है, खड़े हो जाना है। हरगिज़ नहीं। इरशाद फरमाया देखो हम तुमको बताते हैं, ला तजाल माअल्लाहि इलाहन आखर, परवरदिगार के कुछ हुकूक है, और वालिदैन के हुकूक है, क़राबतदारों के हुकूक है, रिश्तेदारों के हुकूक है, माल और दौलत के हुकूक है, घर और आशियाने के हुकूक है। अल्लाह की शरीयत और उसकी किताब की रोशनी में जिंदगी बसर करो, अच्छी जिंदगी, पसंदीदा जिंदगी, हयातन तय्यबा इरशाद फरमाया, तय्यब बेहतरीन जिंदगी बसर करो, आखिरत के तालिब बन जाओगे, आखिरत की कामयाबी तुमको मिलेगी। न दुनिया छोड़ना है, न दुनिया के हुस्न को छोड़ना है, न तकाज़ों को छोड़ना है, न जरूरतों को छोड़ना है, बरतना है ढंग से, बस ये तरतीब से बरतना है। ये है अल्लाह के वो अहकाम जो एक बंदे मोमिन इख्तियार करके आखिरत में कामयाबी हासिल करता है। अल्लाह ताला ने इन अहकाम का तज़किरा फरमाया, और मुफस्सिरीन ने फरमाया पूरी तौरात का खुलासा इन आयतों में आ गया है। पूरी तौरात जो 10 अहकाम पर, 10 कमांड्स पर जो मुश्तमिल, वो सारी की सारी तौरात, यहाँ उसका निचोड़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इंशाअल्लाह
وہ آیت آنے والی ہے، آئندہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔